السلام علیکم بچوں، آپ نے مشقی سوالات حل کر لیے ہوں گے۔ السلام علیکم خالہ جان کے، اور آپ نے ایک اچھا پیغام سیکھا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ سب بچے ہوم ورک کر کے جو ہوم اسائنمنٹ بھیجتی ہوں میں اس کو کر کے مجھے سینڈ کیا کریں۔ یہ تو بہت اہم سوال تھا کہ آپ نے اس کہانی سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے اور کیا پیغام سیکھا ہے کہ بڑوں کے ساتھ آپ نے ادب سے پیش آنا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس سے آپ خدا نخواستہ کسی بد دعا کے مستحق ٹھہریں۔ تو چلیں، آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے، چھوٹی سی آسان مشق ہے، آگے تشبیہ وغیرہ کا پوچھ رہے ہیں تو میں یہ آج آپ کو کراتی ہوں، باقی ایک آدھ سوال آپ نے خود سے کرنا ہوگا۔ تو پہلا سوال دیکھیں، جملے اچھے سے بنایا کریں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے عجیب سے آپ نے جملے بنائے ہوتے ہیں، جیسے امجد کو دکھ تھا، کوئی تھوڑا سا وضاحت تو کریں نا کس وجہ سے تھا۔ تو چلیں میں آج آپ کو جملے بنوا رہی ہوں، دیکھیں غور سے۔ سنجیدہ، سنجیدہ کا کیا مطلب ہے کہ جو بندہ بہت شوخ طبیعت کا نہ ہو، سنجیدگی سے کام کرتا ہو، اچھے مزاج کا ہو، تو اس کو ہم سنجیدہ کہتے ہیں، بہت شوخہ یا شوقین نہ ہو۔ تو سنجیدہ کا جملہ ہے، میرے والد صاحب ایک سنجیدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ دیکھیں کوئی اچھے الفاظ لگ رہے ہیں اس میں، والد صاحب سنجیدہ شخصیت، ٹھیک ہے نا، کے مالک ہیں۔ ذمہ دار، ذمہ دار کا کیا مطلب ہے؟ جس کو کوئی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ اس کو پورا کرے۔ تو اس کا جملہ ہے، ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں۔ آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں، میرے والے جملے بے شک نہ لکھیں، خود سے جملے سوچیں اور بنائیں۔ گھر میں کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے جملے بنایا کریں، امی ابو یا بڑے بہن بھائی کے پاس، اور ایک دفعہ ان کو سنا دیا کریں۔ حساس، حساس کا مطلب ہے دوسروں کا دل میں درد رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ حساس لوگ ہی دوسروں کا درد محسوس کر سکتے ہیں، حساس لوگ ہی دوسروں کا درد محسوس کر سکتے ہیں۔ ندامت، ندامت کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی، یہ اچھے الفاظ میں استعمال کیا جاتا ہے عموماً جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ندامت کے آنسو آ رہے ہیں۔ تو ندامت کا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ اور ندامت کے آنسو قبول کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی بھول چوک کے انسان ہے، معاف بھی کر دیتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرو اور ندامت کے آنسو بہاؤ، تو اللہ تعالیٰ ندامت کے یعنی شرمندگی کے آنسو قبول کر لیتا ہے۔ الجھن، الجھن کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ہم اس لفظ کو عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بہت الجھن ہو رہی ہے۔ کوئی چیز جو آپ کو اپنی مرضی کے خلاف پیش آئے تو آپ کہتے ہو کہ مجھے اس سے الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اس کا جملہ ہے بہت اچھا سا، مریض کو ٹریفک کے شور سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ بعض اوقات ہسپتال بھی ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں اور باہر سخت ٹریفک کا شور ہوتا ہے، یا بعض اوقات کسی کا گھر ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ باہر ٹریفک کا شور ہے، اور گھر میں کوئی بیمار ہو تو اس کو باہر ٹریفک کے شور سے الجھن ہوتی ہے، یا بعض اوقات بچے بے ہنگم شور کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، بزرگ باجے بجا رہے ہیں، اونچا میوزک لگا رہے ہیں، تو مریض کو بہت سخت الجھن محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے کام کرنے سے گریز کیا جائے۔ اگلا ہے قواعد، کہانی سے تابع موضوع اور تابع محمل پر مبنی 4 مرکبات تلاش کر کے لکھیں۔ سب سے پہلے تو بیٹا آپ نے دیکھنا ہے کہ تابع موضوع کیا ہے اور تابع محمل کیا چیز ہے۔ تابع موضوع کا مطلب ہوتا ہے، مرکبات کا مطلب ہے 2 لفظوں پر، یعنی کہ 2 بامعنی یا بے معنی الفاظ جب اکٹھے لاتے ہیں تو ان کو ہم مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکبات، 4 مرکبات لکھنے ہیں، تابع موضوع کے بھی اور تابع محمل کے بھی۔ تو تابع موضوع کا مطلب ہوتا ہے جب 2 الفاظوں کا ایسا مجموعہ سامنے آئے جس میں دونوں کا کوئی نہ کوئی پورا مطلب ہو، تو اس کو تابع موضوع کہیں گے۔ اور تابع محمل اس کو کہتے ہیں جب ایک کوئی لفظ بامعنی ہو اور ایک بے معنی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ روٹی شوٹی کھا کر جانا، تو روٹی تو ایک لفظ ہے لیکن شوٹی نہیں ہے، یا پانی وانی پی لیں، پانی تو ہے لیکن معنی کوئی لفظ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس سبق میں سے تلاش کر کے لکھنے تھے،
تو اس میں ہے چھوٹا موٹا، گھر کا چھوٹا موٹا کام کرتا یا چھوٹا موٹا سودا سلف لے آتا، چھوٹا بھی علیحدہ سے ایک لفظ ہے اور موٹا بھی علیحدہ سے لفظ ہے۔ حساب کتاب میں ماہر تھا بچہ۔ تو دیکھیں حساب اور کتاب یہ دونوں ایک پورے الفاظ ہیں۔ اسی طرح وہ برا بھلا کہنے لگیں، برا بھلا، یہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ بامانی الفاظ ہیں۔ پڑھنے لکھنے، ٹھیک ہے، نہ صرف وہ پڑھنے لکھنے میں ماہر تھا، پڑھنے لکھنے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ بامانی الفاظ ہیں۔ سب سے اہم اس کہانی کا نام السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، تو یہ دونوں ایک مکمل معنی رکھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سے الفاظ ہیں۔ اب محمل ہے، آگ بگولا، ٹھیک ہے، آگ بگولا، سودا سلف، سلف علیحدہ سے نہیں استعمال ہوتا، خود بخود ہم ان کو اکٹھے ہی لاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بخود کام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چپ چاپ، تو یہ نہیں کہتے کہ چاپ ہو گیا، چپ کے ساتھ لازمی ہی آتا ہے۔ معنی خیز، خالی خیز کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی لفظ لگتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ آپ نے اس کے علاوہ بھی یہ جو میں نے لکھے ہیں اور بھی اس کہانی سے تلاش کریں اور لکھیں، یہ چار چار تو میں نے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ایک بڑا آسان سا سوال ہے، یہ ہوم اسائنمنٹ میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، دی گئی مؤنث عبارت میں ضروری تبدیلیاں کر کے مذکر عبارت میں لکھیں۔ مؤنث کا کیا مطلب ہے، یعنی کسی خاتون کا ذکر ہے، اس کو آپ نے تبدیل کر کے کسی مرد کے ذکر میں تبدیل کر دینا ہے۔ جیسے لڑکی آتی ہے، لڑکی آتی ہے، تو آتی کی بجائے آتا بن جائے گا، لڑکا آتا ہے، ٹھیک ہے، تبدیلی کریں گے پوری، یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکا آتی ہے، تو آپ نے عبارت میں تبدیلی کرنی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا آپ کی آسانی کے لیے ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ نے اس کو ان الفاظ کو بدلنا ہے۔ ہماری گلی میں ایک ضعیفہ رہتی ہیں، تو آپ نے کیا لکھنا ہے، ہماری گلی میں ایک ضعیف رہتے ہیں، رہتی بھی بدل جائے گا، رہتے ہیں، ضعیفہ ضعیف، جنہیں سب عزیزہ کی والدہ کہتے ہیں۔ اب عزیزہ کو بھی چینج کر دیں گے، جنہیں سب عزیز کے والد کہتے ہیں، کی بھی بدل گیا، والدہ سے والد بدل گیا، عزیزہ سے عزیز بدل گیا، جنہیں سب عزیز کے والد کہتے ہیں، وہ بیچاری سانس کی مریضہ ہیں، وہ بیچارے، اب بیچاری نہیں آئے گا، وہ بیچارے سانس کی بجائے کے، مریضہ کی بجائے مریض ہیں، وہ بیچارے سانس کے مریض ہیں، وہ ایک معلمہ تھیں، وہ ایک معلم تھے، تھیں کی بجائے تھے ہو جائے گا، معلمہ کی بجائے معلم، ان کی ایک شاگردہ اب بھی ان کی تیمارداری کرتی ہے، ان کا ایک شاگرد، اب شاگردہ کی بجائے کیا ہو جائے گا، ان کا ایک شاگرد اب بھی ان کی تیمارداری کرتا ہے، کرتی ہے نہیں ہے، کرتا ہے، لوگوں کے اچھے سلوک کی وجہ سے یہ دکھیاری بڑھیا، اب یہ دکھیاری بڑھیا کو بھی آپ نے چینج کر دینا ہے، یہ دکھیاری کی بجائے یہ دکھیارا بوڑھا، یہ دکھیارا بوڑھا اپنا غم بھول جاتا ہے، جاتی ہے نہیں، جاتا ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، اس کو بوجھ نہ سمجھیے گا۔ یہ دیکھیں جو الفاظ ہائی لائٹ ہوئے ہیں آپ نے ہوم اسائنمنٹ میں ان کو مذکر کر کے لکھنا ہے اس مؤنث عبارت کو۔ آگے چلیں، آسان سا کام ہے، آپ کافی عرصے سے چوتھی کلاس سے آپ تشبیہات پڑھتے آئے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے کے چیز کے مماثل یا برابر قرار دینا کسی خوبی کی وجہ سے۔ آج ہم مزید اس کو پڑھیں گے، تو اس کو جلدی جلدی دیکھیں، اگلے صفحے پہ آئیں۔ تشبیہ، تشبیہ کے معنی کسی چیز کو کسی خاصیت کی بنا پر کسی دوسرے شے سے ملانا یا اس کے مشابہ قرار دینا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہیں کہ یہ چیز اس چیز سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دودھ سا سفید،
کوئی چیز اتنی اچھی لگے آپ کو، آپ کہیں یہ اتنی سفید ہے، یعنی میرے سوٹ کا رنگ اتنا سفید ہے جیسے دودھ سا سفید، ٹھیک ہے، کسی چیز کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ مکھن سا نرم، جیسے مکھن نرم ہوتا ہے اس طرح سے آپ کسی چیز کو کہہ سکتے ہیں مکھن سا نرم، ٹھیک ہے، میرے کوٹ کا کپڑا مکھن سا نرم ہے، کہہ سکتے ہیں آپ۔ حاتم طائی جیسا سخی، حاتم طائی بہت سخی انسان تھا۔ ابھی آپ نے چوتھی کلاس میں ان کی کہانی پڑھی تھی کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا غریبوں کو کھلانے کے لیے۔ تو حاتم طائی جیسا سخی، کھلے دل والا، دودھ سا سفید، خزاں کی مانند بے رونق، خزاں آتی ہے تو سب پتے گر جاتے ہیں، نیچے پیلے پتوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کو یہ موسم نہیں اچھا لگتا، بہرحال اس کا بھی ایک حسن ہے۔ تو بے رونق، رونق نہیں نظر آتی، پھول پودے نہیں نظر آتے۔ طوطے کی مانند مطلبی، طوطے کو کیوں مطلبی کہا جاتا ہے؟ کتنا عرصہ آپ کسی طوطے کو کھلاتے پلاتے رہیں، جو ہی دروازہ کھلا چھوڑیں طوطا تو اڑ جاتا ہے پھر کر کے۔ تو کسی مطلبی بندے کو کہا جاتا ہے کہ طوطے کی طرح مطلبی ہے، آپ جتنا اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے لیکن وقت پڑنے پر وہ اڑ جائے گا یا بھاگ جائے گا۔ تلوار کی طرح تیز، دیکھیں تلوار کی دھار کتنی تیز ہوتی ہے۔ جنگوں میں پہلے تلواریں استعمال ہوتی تھیں اور تلواروں سے ہی جنگیں جیتی جاتی تھیں، دشمنوں کو کاٹ پھینکتی تھی۔ تو تلوار کی طرح تیز، تیزی کے لیے تلوار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چاندی سی چمکیلی، چاندی جیسے سونا ایک میٹل ہے، دھات ہے، اس طرح چاندی بھی ہے، ایک خوبصورت سی دھات ہے جس کے زیورات اور برتن بنتے ہیں۔ تو ہم کسی چیز کو کوئی سفید اور چمکیلی چیز ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں چاندی سی چمکیلی۔ کیا کہتے ہیں؟ چاندی سی چمکیلی۔ بعض اوقات ندی کے اوپر سورج کا عکس پڑ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ ایسے کوئی چاندی سی چمکیلی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے کتنے ارکان ہیں۔ تشبیہ سے زبان کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تشبیہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ مشبہ، وہ چیز جسے تشبیہ دی جا رہی ہو، وہ چیز جسے تشبیہ دی جا رہی ہو۔ مشبہ بہ، وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو۔ وجہ شبہ، ان دونوں کے درمیان ایک جیسی خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تشبیہ میں عام طور پر جیسا، جیسی، سا، سی، مانند اور مثل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ نے یہ تھوڑا سا کاپی پہ کام کر لیں، اس کو لکھیں، تھوڑا سا لکھنے سے آپ کو یہ اچھے سے آ جائے گا۔ دیے گئے جملوں میں تشبیہات کے گرد دائرے بنائیں۔ دائرے بنانے کی بجائے میں نے ایسے کیا ہے کہ جو تشبیہات ہیں ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ آپ نے یہ ضرور اپنی کاپیوں پہ یہ 5 نمبر یہ جو ہے تشبیہات کے گرد دائرے لگائیں، یہ آپ نے کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیک انسان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے اس میں؟ تشبیہ کیا ہے؟ 14ویں کے چاند کی مانند روشن، یہ سارے لفظ آئیں گے۔ 14ویں کے چاند کی مانند روشن ہونا یہ تشبیہ ہے۔ حضرت علی شیر کی طرح بہادر تھے، اس میں کیا ہے؟ شیر کی طرح بہادر ہونا، شیر کی طرح بہادر ہونا تشبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لکھنا ہے شیر کی طرح بہادر تھے۔ علی شاہین سا پھرتیلا ہے، شاہین عقاب کو کہتے ہیں، بہت پھرتی سے اڑتا ہے، تو کیا ہے؟ علی شاہین سا پھرتیلا ہے، ایکٹیو ہے، بہت پھرتی ہے اس میں۔ اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، عقاب بھی شاہین کو کہتے ہیں۔ عقاب بہت اوپر آسمانوں پہ ہوتا ہے تو نیچے اپنا شکار تلاش کر لیتا ہے، حتیٰ کہ پانی میں چلتی ہوئی مچھلی بھی جھپٹ کے اٹھا لیتا ہے۔ تو اس کی نظر عقاب کی طرح تیز ہے، عقاب کی طرح تیزی، یہ تشبیہ ہے۔ وہ تو بخار میں بھٹی کی طرح تپ رہا ہے۔ بھٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ کوئلہ جلاتے ہیں اور لکڑی کوئی بھی چیز ڈال کر جس میں پکائی یا جلائی جاتی ہے تو اس کو ہم بھٹی کہتے ہیں۔ بعض اوقات لوہا بھی اس میں پگھلایا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اتنا سخت بخار ہو رہا ہوتا ہے کہ جسم پہ ہاتھ لگاؤ تو رکھا نہیں جاتا۔ تو وہ تو بخار میں بھٹی کی طرح تپ رہا ہے، کسی کے شدید بخار کو ظاہر کرنے کے لیے
کیا تشبیہ دی گئی ہے کہ بھٹی کی طرح تپنا۔ آگے چلیں، اگلے صفحے پہ اب آپ آ جائیں۔ یہ دیکھیں اگلا صفحہ ہے، دیکھیں یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت ہے۔ بعض اوقات روٹی پرانی پڑی ہوتی ہے، پکڑ کر بالکل، خاص طور پہ جو بازار کی تندور کی روٹیاں ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہاتھ بھی زخمی کر دیں گی۔ یہ روٹی تو پتھر جیسی سخت ہے، پتھر جیسی سخت، یہ تشبیہ ہے۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند لگ رہے تھے۔ پھول کے اوپر صبح کے ٹائم جو شبنم کے قطرے ہیں، ان کو کیا کہا ہے؟ یہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے موتی ہیں، شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند۔ ٹھیک ہے، یہ تشبیہ ہے۔ مناسب صفات لکھ کر تشبیہات مکمل کریں۔ اب آپ نے خود سے تشبیہات لکھنی ہیں، یہ میں نے آپ کو لکھ دی ہیں، اس کو غور سے دیکھیں، ہائی لائٹ ہوئی ہوئی ہیں، پھر آپ نے ان کو اپنی کتاب میں لکھنا ہے، کاپیوں پر بھی اتارنا ہے۔ گیند کی طرح، گیند کیسی ہوتی ہے؟ گیند کی طرح گول۔ ہلدی کی مانند پیلا، ہلدی کیا ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ پیلی ہوتی ہے۔ چٹان سا مضبوط، چٹان سا مضبوط۔ شہد جیسا میٹھا، کوئی چیز بہت میٹھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں شہد جیسا میٹھا، یہ نہیں کہیں گے شہد جیسا مزیدار، شہد جیسا میٹھا۔ شیر کی طرح بہادر، شیر کی طرح بہادر۔ بچوں کی طرح معصوم، بچوں کو کیا کہا جاتا ہے عموماً؟ کہ یہ معصوم ہے، بچوں کی طرح معصوم۔ لومڑی کی طرح مکار، مکار لکھا ہوا ہے میں نے، میم قاف الف رے، یعنی ہوشیار ہوتی ہے لومڑی، لومڑی کی طرح مکار۔ پتھر کی طرح سخت، عموماً سخت چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پتھر جیسی سخت ہے۔ الو کی طرح عقل مند، الو کو عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ وہ سوچتا رہتا ہے، اس کی شکل صورت بھی بظاہر ایسی ہوتی ہے، تو الو کی طرح عقل مند۔ پھر دیکھیں خالی جگہ مناسب تشبیہات سے پر کریں۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے، اس کو کر لیں، ابھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ صبح کے وقت پہاڑوں پر روئی جیسی برف پڑی ہوئی تھی۔ اب برف کو ہم کس چیز سے تشبیہ دیں گے؟ روئی جیسی یا اون جیسی یا روئی جیسی برف پڑی ہوئی تھی، ایسے لگتا ہے نا روئی پڑی ہوئی ہے۔ ہوا بھی برف کی طرح سرد تھی، ظاہر ہے برف باری میں بھی ہوا برف کی طرح سرد ہوتی ہے۔ کس چیز کی طرح؟ برف کی طرح سرد تھی۔ یہ برف اون کی طرح سفید تھی، یا جیسے اون ہوتی ہے یا جیسے روئی ہوتی ہے، کچھ بھی لکھ لیں۔ یہ برف اون کی طرح سفید تھی۔ آسمان پر شفق سرخ پھولوں کی طرح پھیلی تھی۔ شفق کس کو کہتے ہیں؟ سرخی، تو یہ کیسے پھولوں کی طرح؟ سرخ پھولوں کی طرح، ظاہر شفق ہے تو پھر سرخ پھولوں جیسی ہے۔ آسمان پر شفق سرخ پھولوں کی طرح پھیلی تھی۔ اطراف میں بلند و بالا پہاڑ تھے، دونوں طرف کیا تھا؟ بہت بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ تھے۔ تشبیہ دی ہے نا پہاڑوں کو، کس چیز سے؟ بہت بلند و بالا پہاڑ تھے۔ یہ منظر جنت کی طرح حسین تھا۔ حسین، بہت حسین منظر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ جنت کی طرح حسین تھا۔ یہ بہت اچھا سا ہے، آپ نے اس کو کتاب پہ کرنا ہے، کاپیوں پر بھی کرنا ہے۔ نیچے چند تشبیہات دی جا رہی ہیں، آپ انہیں خوبصورت جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے بال جیسا باریک، تو جملہ اس کا کیا آپ نے بنانا ہے؟ عید کا چاند تو بال جیسا باریک ہے۔ ٹھیک ہے، عید کا چاند تو بال جیسا باریک ہے۔ اب یہ کام میں بالکل آپ کو نہیں کر کے دوں گی، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اتنی دیر سے میں تشبیہات بیان کر رہی ہوں، اب آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کے اگلے دن کے ہوم اسائنمنٹ میں یہ کام دوں گی کہ آپ نے یہ جملے بنانے۔ آج کا ہوم اسائنمنٹ کیا ہے؟ آج کے ہوم اسائنمنٹ میں آپ نے یہ مؤنث عبارت کو مذکر عبارت میں تبدیل کر کے لکھنا ہے۔ یہ تھوڑا سا کام ہے، لیکن اس سے اگلے دن کا جو کام ہوگا تو پھر میں صبح آتے ہی آپ کو کہوں گی کہ یہ جملے بنائیں، ان تشبیہات کے جملے بنائیں جن میں یہ تشبیہات استعمال ہوئی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ زہر جیسا کڑوا، فرشتوں کی طرح معصوم۔ کچھ بھی لکھتے ہیں، چھوٹے بچے فرشتوں کی طرح معصوم ہوتے ہیں،
برف سا سفید، بہت سارے جملے بن جائیں گے۔ چاند جیسا حسین، سانپ جیسا زہریلا، کسی کو بھی کہہ لیں۔ بکری کی طرح ڈرپوک، بکری فوراً سہم جاتی ہے، بھاگ پڑتی ہے۔ پانی جیسا پتلا، ٹھیک ہے، آج کل دودھ والا دودھ پانی جیسا پتلا دے رہا تھا۔ خود سے جملے بنائیں، تو آپ نے ان تشبیہات کے جملے یاد کر کے آنے ہیں۔ میں نے اگلے ہوم اسائنمنٹ میں آپ کو دینے ہیں، پہلے نہ کریے گا، ٹھیک ہے۔ بس آج کا کام اتنا ہے، ان کو یاد کرنا ہے جملوں کو آپ نے۔ اگلے دن میں آپ سے کرواؤں گی۔ اور آج کے دن کا ہوم اسائنمنٹ کیا ہے کہ آپ نے مؤنث عبارت میں تبدیلیاں کر کے مذکر عبارت میں ان کو لکھنا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ مؤنث عبارت میں ضروری تبدیلیاں کر کے مذکر عبارت میں تبدیل کر کے لکھیے۔ سوال نمبر 4 بس۔ باقی آپ نے یہ میں نے ساری 3 لائنیں نہیں لکھنی، یہ آپ نے بک سے دیکھ کر خود ہی حل کر کے مجھے ہوم اسائنمنٹ میں صبح بھیجنا ہے، ٹھیک ہے بچے۔ اللہ حافظ۔ بس آج کا کام مکمل ہو گیا ہے، شکر الحمدللہ۔ ویکنڈ کے بعد ابھی میرے خیال میں ایک دن ہے جمعے کا، جمعے کو ہم اگلی نظم محنت شروع کریں گے۔